نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ میرے عزیز ناظرین، اس سے پہلے میں نے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ آج آیت نمبر 7 کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار قریش کے پاس جاتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو جہل بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، رسول اللہ ابو جہل کے پاس بار بار جاتے، اس کو تبلیغ کرتے، رات کے اندھیروں میں، طوفانوں میں، بارشوں میں، برساتوں میں، دن کی سخت گرمی میں، رات کے سناٹے میں، لیکن ابو جہل کبھی بھی ایمان نہ لائے۔ تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا کہ اللہ نے ان کی دلوں پر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی، کبھی یہ دین کی بات کو سننے کے قابل نہیں۔ وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، کبھی یہ کسی بھی دین کی اور اچھی بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ غشاوۃ، اور ہم نے ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑی عذاب تیار کی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر جن کو ایمان کبھی راس نہیں آتا، ایمان ان کو کبھی قبولیت نہیں ملتی، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا، فرمایا حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان کے دل پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کی مہتتی میں، ان کے کار میں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور مہر الہی ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی پھر جب محبت اللہ کا نکل جاتا ہے تو فرمایا کہ ختم لفظ کی معنی ہے مہر لگانا، ٹھپا لگا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر جو ایمان کی تقویت ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کو ان کے دلوں میں پہنچنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر دوبارہ ان کے دل پر کبھی ایمان کی بات اثر نہیں کرتی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے ایک ہتھیلی کی طرح ہے، ایک ہتھیلی کی طرح ہے۔ جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے وہ ایک مٹھی کی طرح بند ہو جاتا ہے، جس طرح سے ایک مٹھی ہوتا ہے، پہلے ہاتھ کی تلی کی طرح ہوتا ہے، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ مٹھی کی طرح بند ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہاتھ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں سب کچھ آ سکتا ہے، جب مٹھی بند ہو گیا تو پھر اس کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس لیے عزیزان محترم، دین کی باتوں کو سوچیں، ان کے اوپر توجہ کریں اور ان کے اندر غور و فکر کیا کریں، انشاءاللہ العزیز الکریم آپ ہمیشہ کامیاب اور کامرانی کے راستے پہ ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، رب العالمین نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلی تفسیر آیت نمبر 8 کی کریں گے آپ کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔